وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ یہ قفس بھی مجھ کو عزیز ہے، یہ قفس بھی مجھ کو عزیز ہے، یہاں جی تو لوں گا قرار سے۔ یہ قفس بھی مجھ کو عزیز ہے، یہاں جی تو لوں گا قرار سے۔ مجھے نہ لے چلو چمن میں ڈرا ہوا ہوں بہار سے۔ یہ قفس بھی مجھ کو عزیز ہے، یہاں جی تو لوں گا قرار سے۔ مجھے نہ لے چلو چمن میں ڈرا ہوا ہوں بہار سے۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو الفاظ میری زبان سے ادا کروائیں، حق اور سچ ادا کروائیں، اور مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سامعین کرام، آج ہمارے اس معاشرے میں ایک ناسور مرض پیدا ہو چکا ہے، ایک ایسا فتنہ پیدا ہو چکا ہے جسے ہم ثواب کی نیت سے کرتے ہیں۔ ہر وہ کام جو ہم نے اپنی مرضی سے دائرہ اسلام میں داخل کر دیا، ہر وہ کام جو ہمیں پسند تھا ہم نے اسے اسلام کا حصہ بنا لیا، وہ کام ایک ناسور کی طرح ہے جسے جتنا بھی ختم کیا جائے وہ اتنا ہی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ کچھ مخالفت میں، کچھ ضد بازی میں اور کچھ انا پرستی میں ہم لوگ دین اسلام میں اپنی مرضی کے ساتھ بڑھوتری کرتے ہیں، کمی بھی کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے واضح الفاظ میں فرمایا، جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا آخری خطبہ فرما رہے تھے، آخری پیغام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے، اس وقت اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی سب سے آخری آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا نازل فرمائی کہ آج کے دن دین کو مکمل کر دیا گیا ہے، اس کے بعد دین اس سے بڑھ نہیں سکتا، نہ ہی دین اس سے کم ہو سکتا ہے۔ جس شخص نے اپنی انا پرستی پر، اپنی سہولت پر دین میں کمی کر دی وہ دائرہ اسلام سے خارج، اور جس نے اپنی سہولت کے لیے دین میں اضافہ کر دیا وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ کلمے کے الفاظ ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بعض اجہل الجہلاء نے اس کلمے میں کچھ اس طریقے سے اضافہ کیا، کلمہ عربی زبان کا لفظ ہے، کلمہ عربی زبان میں ہے، یہ پورا جملہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پورے کا پورا عربی میں ہے۔ اس میں ہم نے اضافہ اس طریقے سے کیا کہ لا الہ الا اللہ محمد پاک رسول اللہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اپنی مرضی سے، کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بالکل گناہوں سے پاک سمجھا، اس وجہ سے کلمے میں ہم نے اضافہ کر دیا۔ یہ حقیقت ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس معصوم تھی، بالکل معصوم تھے، ان کے گناہ نہیں تھے، اور اس بات کا ثبوت اس حدیث سے ملتا ہے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ سردیوں کی رات تھی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے، آ کر بستر میں گھسے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک ٹھنڈے تھے جو مجھے صاف محسوس ہوئے۔
آ کر لیٹے اور اس کے بعد اٹھے اور کہا کیوں نہ میں اللہ اپنے رب کو یاد کر لوں، اور اٹھے، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، ساری رات نماز پڑھی اور دعا کرتے رہے، اللہ سے بخشش کی، دعا کرتے رہے اللہ سے اپنی امت کی مغفرت کی، دعا کرتے رہے اللہ سے اپنی شکر کی۔ اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے تھے، ان کے سینے میں سے جو آواز آ رہی تھی ایسی آواز تھی کہ جیسے ہنڈیا ابل رہی ہو، گڑ گڑا رہے تھے اللہ رب العزت کے سامنے۔ اور جب اپنی عبادت سے فارغ ہوئے تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو معصوم ہیں، آپ کے تو گناہ نہیں لکھے جاتے، آپ سے تو گناہ ہوتے بھی نہیں، آپ تو غلطی نہیں کرتے، اللہ آپ کو غلطی نہیں کرنے دیتے، اللہ آپ کو اپنے طریقے پر چلاتے ہیں، پھر آپ کے جب گناہ بھی نہیں، پھر اللہ کے سامنے اتنے کیوں گڑ گڑاتے ہیں، اتنے کیوں روتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس حدیث میں صاف وضاحت دی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے پاک تھے۔ پھر کلمے میں اپنی خواہش کے مطابق اضافہ کرنا اسلام سے خارج ہونے کے مترادف ہے۔ اب قرآن کی ٹوٹل صورتیں 114 ہیں، ہم عربی کے کچھ جملے اضافی کر کے اپنی محبت میں اضافی کر کے اگر قرآن کی ایک اور صورت تیار کریں اور اسے بھی شامل کر دیں، جی 114 نہیں 115 صورتیں ہیں، 114 نہیں 115 صورتیں ہیں، تو کیا ہوگا؟ کیا ہم مسلمان رہیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میری محبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، میری محبت اللہ رب العزت کے ذات اقدس سے، میری محبت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے یہ ہے کہ میں ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو گزاروں، اللہ کے احکامات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کر لوں، یہ محبت ہے۔ اور محبت میں دین میں اضافہ کرنا، کلمے میں اضافہ کرنا یا کلمے کو کم کر دینا، کلمے میں اضافہ کر دینا یا کلمے کو اس کے وجود سے کم کر دینا، یا پھر قرآن میں اضافہ کرنا یا قرآن کو اس کے وجود سے کم کر دینا، ہر صورت میں یہ محبت تسلیم نہیں کی جائے گی۔ اگر ہم یہ کہیں کہ میں اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں لا الہ الا اللہ محمد پاک رسول اللہ پڑھتا ہوں، تو یقین کریں کہ یہ کلمہ ہم نے شریعت کے مطابق نہیں، محبت میں نہیں، بلکہ اسی کو بدعت کہتے ہیں کہ اپنی مرضی سے اللہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت میں اپنی مرضی سے دین میں اضافہ کر دینے کو بدعت کہتے ہیں، اپنی مرضی سے دین میں کمی کر دینے کو بھی بدعت کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم لوگوں نے ایک رواج بنا رکھا ہے، کیا ہے جی؟ رواج یہ ہے، رجب آئے گا 22 رجب کو ہم میٹھے ٹکڑے بنا کر تقسیم کریں گے۔ مجھے کوئی یہ سمجھائے کہ یہ جو میٹھے ٹکڑے بنا کر تقسیم کرنے کا سلسلہ ہے ثابت کس سے ہے؟ اور پھر کس چیز کی خوشی پہ ہے یا کس چیز کے افسوس پر ہے؟ حقیقت یہ ہے جو ہمیں بتائی جاتی ہے کہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ علیہ کے پیدائش کی خوشی میں ہم لوگ یہ تمام چیزیں کرتے ہیں۔
کنڈے بناتے ہیں، یعنی میٹھے ٹکڑے بناتے ہیں اور لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں، اس کا ختم وغیرہ دلواتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم امام جعفر صادق رحمہ اللہ علیہ کے پیدائش کا یہ دن ہے ہی نہیں۔ اگر یقین نہیں تو تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، امام جعفر صادق رحمہ اللہ علیہ کی تاریخ پیدائش یہ نہیں ہے۔ ہاں، کچھ ایسے فاسق و فاجر لوگ، اسلام دشمن لوگ جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بولتے ہیں، ان کے بارے میں ان کی شہادت پر خوشی مناتے ہیں، اور اس خوشی کو نام دے دیا گیا کہ یہ جی ہم لوگ امام جعفر صادق رحمہ اللہ علیہ کی پیدائش پر مناتے ہیں۔ حقیقتاً یہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہا کرتے ہیں کہ وہ جی حضرت علی کو مانتے ہیں، 5 کو مانتے ہیں، باقی کسی کو نہیں مانتے۔ یقین کریں کہ اللہ رب العزت کے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ جوڑ کر فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعد غرضا فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ واضح الفاظ میں فرمایا کہ تمہیں اللہ کا واسطہ ہے میرے صحابہ کو کچھ نہ کہنا، جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے گویا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو میرے صحابہ کی مخالفت کرتا ہے گویا وہ مجھ سے مخالفت کرتا ہے۔ جس کے دل میں میرے صحابہ کے لیے بغض ہے گویا میرے صحابہ کا نہیں، میرے ساتھ اس کے دل میں بغض ہے، اور جس کے دل میں نبی علیہ السلام کے لیے دل میں بغض ہو، کینہ ہو، کیا وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام تو وہ ذات اقدس ہیں جنہوں نے دین حدید کو ہم لوگوں تک پہنچایا ہے، اور ہم لوگ انہی سے اپنے دل میں بغض رکھ کر بیٹھ جائیں، اسے اسلام نہیں کہتے۔ جب سب سے پہلے کلمے کی دعوت دینے والے کو، کلمے کی دعوت دینے والے کے لیے ہم نے اپنے دل میں بغض رکھا، تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں فرمایا، اصحابی کالنجوم بأیکم اقتدیتم اہتدیتم، جس صحابی کے پیچھے بھی چلو گے یہ ستاروں کی مانند ہے، جس کے پیچھے چلو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ فرمایا اصحابی کالنجوم کہ میرے سب کے سب صحابی ستاروں کی مانند ہیں، پھر تو کون ہوتا ہے ان میں سے چن چن کے رکھنے والا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے پیچھے تو چلے گا کامیاب ہوگا، پھر تو کون ہوتا ہے چن چن کے بتانے والا؟ اس کے پیچھے نہ چل، اس کے پیچھے چل، اس کے پیچھے نہ چل، اس کے پیچھے چل۔ تو اور میں یہ سوال یہ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی وہ مجھ سے راضی۔ یقین کریں کہ اللہ نے گن کر نہیں بتایا کہ فلاں صحابی فلاں صحابی فلاں صحابی، اللہ نے 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ سب کے سب مجھ سے راضی، میں ان سے راضی۔ جس سے اللہ راضی ہو گیا، جو اللہ سے راضی ہو گئے، جس سے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، اس کے بارے میں اور تو فیصلہ کریں۔ چیخ چیخ کر کہا جاتا ہے کہ یزید ایسا، یزید ویسا، یزید ایسا، یزید ویسا۔ کیا یزید کو تو نے اور میں نے دیکھا؟ ہمارے پاس تاریخ ہے، حدیث تو نہیں۔ یزید جو بھی تھا، لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی ہیں، قرآن کو لکھنے والے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا دی کہ اللہ اسے ہادی و مہدی بنا دے، جسے میرا نبی ہادی و مہدی بنانے کی دعا دے، اس کے بارے میں تیری غلیظ زبان استعمال ہو تو پھر میں کیسے کہوں کہ تو مسلمان ہے؟ جسے اللہ کا نبی ہادی و مہدی کہے، اس کی شہادت پر تو خوشی منائے، میں کیسے مان لوں کہ تو مسلمان ہے؟ جسے اللہ کا نبی اپنے ساتھ بٹھا کر جبرائیل علیہ السلام کے نازل ہونے پر اللہ رب العزت کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے کہ تو یہ قرآن پاک کی آیات لکھ، تو اس شخص کو، اس عظیم ہستی کو برا بھلا کہے، میں تجھے مسلمان کہوں، میں تجھے اپنا حامی سمجھوں، میں تجھے اپنا دوست بناؤں، یہ مجھ سے نہیں ہوتا۔ ایسے شخص کو بدترین قسم کا کافر سمجھتا ہوں میں، جس کے بارے میں نبی علیہ السلام ہادی و مہدی کہتے ہیں، جسے کاتب وحی کہا جاتا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھنا ثابت کیا جاتا، ایسے شخص کی شہادت پر تو خوشی منائے اور میں تجھے برداشت کر لوں، یہ مجھ سے نہیں ہوتا۔ ایک مسلمان جس کا ایک ہی باپ ہے کبھی بھی کسی صحابی کو غلط نہیں کہہ سکتا۔ اگر کوئی صحابی کو جان بوجھ کر غلط کہتا ہے، ایک ہے جہالت کی وجہ سے غلط کہنا، علم رکھتا ہے تحقیق کر کے کسی صحابی کو غلط کہتا ہے، یقین کریں کہ وہ حلالی نہیں ہو سکتا، یقین نہ ہو تو اس کی چھان بین کر لیں۔ جسے اپنے باپ کا پتہ نہ ہو وہ صحابی کو کیسے پہچان سکتا ہے؟ اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے یہ فرمایا کہ اصحابی کا نجوم، میرے سب کے سب صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ ابو بکر کو مان عمر کو چھوڑ دے، عمر کو مان ابو بکر کو چھوڑ دے، ابو بکر و عمر کو چھوڑ عثمان کو مان، ان تینوں کو چھوڑ علی کو مان، ان چاروں کو چھوڑ حسین کو مان، حسن کو مان، معاویہ کو مان، عبد الرحمن بن عوف کو مان۔ کسی کے بارے میں یہ نہیں فرمایا۔ جتنے صحابہ ہیں سب کے سب، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے صحابی ہیں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آخری صحابی تک سب کے بارے میں فرمایا کہ سب کے سب ستاروں کے مانند ہیں، سب کے سب چمکتے دمکتے ہیں، اور سب کے سب راہ حق پر ہیں، تو جس کے پیچھے چلے گا کامیاب ہو جائے گا۔ جب میرے نبی فیصلہ کر چکا، جب میرے اللہ نے فیصلہ کر لیا، پھر اگر کوئی کہے کہ ابو سفیان ایسا، پھر اگر کوئی کہے معاویہ ایسا، پھر اگر کوئی کہے صدیق اکبر ایسا، پھر اگر کوئی کہے عمر فاروق ایسا، پھر اگر کوئی کہے عثمان غنی ایسا، تو ایسے شخص کو حلالی کہوں کہ میرا ایمان اجازت نہیں دیتا۔ ایمان یہ ہے کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، پتھر کی لکیر ہے، کبھی مٹ نہیں سکتی۔ اور جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ناموس کے خاطر تلوار کس نے اٹھائی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ سب سے پہلے تلوار اٹھانے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جسے یہ کتا بھونکتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تلوار اٹھائی، اس وقت کوئی چھوٹا موٹا لشکر نہیں تھا اسلام کی مخالفت میں، کوئی چھوٹا موٹا لشکر نہیں تھا اس شخص کا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔
مسیلمہ کذاب اس کا نام تھا، اور اس کے ساتھ 1,24,000 کم و بیش اس کے ماننے والے تھے۔ اور اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ایک بہت بڑی جماعت جنگ کے لیے نکل چکی تھی۔ اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے 1200 قرہ اس جنگ میں شہید ہوئے۔ کس وجہ سے؟ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کرنی ہے۔ اور وہ 1200 صحابہ جو شہید ہوئے وہ کس کے کہنے پر گئے تھے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر انہوں نے وہ جنگ چھیڑی تھی، اور اس لعنتی شخص کو نیست و نابود فرمایا تھا۔ ایسے شخص کے بارے میں اگر تیری زبان گندی ہو، ایسے شخص کے بارے میں اگر تو یہ کہے وہ خلیفہ بلا فصل نہیں، ایسے شخص کے بارے میں کہے کہ قرآن کی ترتیب صحیح لگانے والا نہیں، ایسا شخص جو صرف یہ سوچ کر کہ میرے پاس 500 احادیث کا مجموعہ ایسا ہے جن کے صحیح ہونے میں مجھے شک ہے، ساری رات نیند نہ آئے۔ کس وجہ سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی امامت پر کسے کھڑا کیا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، سب سے پہلے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب بات آتی ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپس کی لڑائی کی۔ کیا تیرے گھر میں 2 بیٹے ہوں آپس میں کبھی نہیں لڑے؟ کبھی ایک دوسرے کو اونچی آواز سے بات نہیں کی؟ اگر 2 بھائیوں میں آپس میں لڑائی ہوئی تو کیسر خط لکھتا ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اگر آپ کہیں ہم آپ کے پاس اپنی جماعت بھیجتے ہیں، اپنا ایک لشکر بھیجتے ہیں، آپ ساتھ ملائیں اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر پر چڑھائی کر دیں۔ تو اس کے جواب میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا، اور رومی کتے یاد رکھ، اگر میری اور علی کی لڑائی میں تو فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو یاد رکھ تیرے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے میں علی سے ہاتھ ملا لوں گا اور تجھے تہس نہس کر دوں گا۔ علی میرا بھائی ہے، بھائی تھا، بھائی رہے گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے 22 لاکھ مربع کلومیٹر تک، 22 لاکھ مربع میل تک حکومت کی، ان کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر ان سے ملا۔ انہوں نے یہ کہا، یہ سوال کیا کہ نوجوان اتنی دور سے آئے ہو، یہاں پہنچے ہو، یہ بتاؤ کہ راستے میں تمہیں لوگ کیسے ملے؟ جواب ملا کہ امیر المومنین، میں اتنا سفر کر کے آیا، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ ایک باپ کی اولاد ہے۔ اور ان تمام لوگوں میں اس وقت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اس نے ان سب کے بارے میں کیا کہا؟ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ایک باپ کی اولاد ہو۔ ان کے پاس دین تھا اور دین کے مطابق چلنے کے طریقے تھے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیں۔ وہ غلط ہو سکتے ہیں، وہ صحابہ جنہیں نماز سکھانے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں دین کا راستہ دکھانے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں گھرداری چلانے کا طریقہ سکھانے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں کاروبار سکھانے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے صحابہ جنہیں آپ خود سکھائیں وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتے۔ اور ایسے صحابہ کے بارے میں جو بکواس کرے اسے کبھی غلط نہ کہوں یا نہ کہنے والا، ایمان اس کا کمزور ہے یا ایمان سے فارغ ہے۔ اللہ رب العزت
مجھے اور آپ کو دین حق کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔